سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تمام تعریفیں پروردگار فاطمہ زہرا کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمۃ الزہراء علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرا سلام اللہ علیہا وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرها مع ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم لعن قاتلين فاطمة الزہرا اللهم العن، اگر پڑھیے الگ الگ، اللہم العن، لعنا یلعنو سے صیغہ امر ہے جو بنے گا العن، اللہم العن، اے خدا تو بھیج دے لعنت، اے خدا تو بھیج دے لعنت۔ اس کا مطلب کہ لعنت بھی خدا ہی بھیجا کرتا ہے، ہم تو خالی التماس صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سوال ہے، یہ سوال کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہم العن، لعنا یلعنو صیغہ امر کا بنے گا العن، اے خدا تو بھیج دے، بالکل وہی صیغہ امر ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں درود میں، اللہم صلی، اے خدا تو درود بھیج۔ تو ہم اور آپ نہ درود بھیج سکتے ہیں نہ لعنت بھیج سکتے ہیں، کام خدا کا ہے، ہم تو خالی التماس کر رہے۔ العن قاتلی، اللہم ملا کے پڑھیے تو اللہم العن۔ اب یہ العن کے صیغہ امر میں جو حمزہ ہے اس کا زیر یا کسرہ نہیں پڑھا جائے گا، اللہم کا میم مل جائے گا لام سے سکون کی کیفیت میں، اللہم العن ہے لفظ العن لعنا سے، اللہم العن
قاتلین اصل صیغہ جمع کا ہے، قاتل مانے ایک، قاتلان مانے دو، قاتلین مانے تین یا تین سے زیادہ۔ اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا، یہ قاتلین میں جو نون ہے حالت اضافت کی بنیاد پر یہ گر جائے گا، جبکہ بعد میں نام فاطمہ زہرا استعمال کریں گے۔ اللہم الان قاتلی، اب نون نہیں پڑھا، فاطمۃ الزہرا، اے خدا تو فاطمہ زہرا کے قاتلین پر لعنت بھیج دے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ تو بات تھی لعنت کی، اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت ثقیل ہے۔ لوگ لعنت سمجھتے ہیں شاید لعنت کسی برے مقام پر بیٹھ کے دی جائے، لعنت تو عبادت ہے، جس مقام پر عبادت ہو سکتی ہو اسی مقام پر لعنت بھی ہوگی۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ لعنت میرے اور آپ کے عمل کا نام نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہم لعنت بھیجیں؟ ہم تو خدا سے کہتے ہیں۔ اب خدا خوب جانتا ہے کہ فاطمہ کے قاتل کون ہیں، خدا خوب جانتا ہے کہ فاطمہ کے قاتل کون ہیں۔ ہم تو خدا سے کہتے ہیں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نہ ہم لعنت بھیجتے ہیں نہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہم تو خدا سے کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر خدا بھیجتا ہے، اور جب خدا بھیجتا ہے تو خدا کی ساری مخلوقات درود بھی بھیجتی ہیں اور لعنت بھی بھیجتی ہیں۔ لفظ اللہم الان قتلت الحسین و اصحابہ، قتلت اور جملہ ہے، پوری جماعت ہے، اللہم الان قتلت الحسین و اصحابہ، اللہم الان قتلت امیر المومنین، اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا، چوتھا جملہ ہے اللہم الان قتلت آل محمد، جتنے بھی آل محمد کے قاتل ہیں سب پر لعنت بھیج دے۔ یہ چار جملے ہیں لعنت کے۔ اور اب آئیے لعنت کی بات کے ساتھ ہمارا عنوان آپ کی خدمت میں تھا، شرح اسماء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ لفظ اسماء کو تلاش کیا کل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ البقرہ کی 3 آیات سے، آیت نمبر 31، 32 اور 33، اور کل اصول کافی کے روایت کو پیش کیا۔ امام فرماتے نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم ہیں اللہ کے اسماء حسنی۔ یہ بات یاد ہے، اسم ایک مسمى، اسم اور مسمى اور قرآن شروع ہوا مسمى سے نہیں، قرآن شروع ہوا اسم کے ساتھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھ، اپنے رب سے نہیں اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ امام فرماتے ہیں ہم اللہ کے اچھے نام ہیں، اور شہزادی کونین کا ایک بہترین کنیت کا انداز ہے ام الاسماء، فاطمہ ہے اسماء کی ماں۔ اب غور کیجئے گا، فاطمہ اسماء کی ماں، 13 کنیتیں ہیں شہزادی کونین کی، 13 کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ام الاسماء۔ اسماء نامی کوئی بیٹی آپ کی نہیں ہے، اسماء نامی کوئی بیٹی آپ کی نہیں ہے، تو پھر کون سی اسماء ہے؟ کہ اسماء جمع ہے اسم کی۔ اگر اسماء حسنہ ہو آل محمد تو آل محمد کی ماں ہے فاطمہ زہرا۔ آسان موضوع نہیں ہے، آسان موضوع نہیں ہے، بہت مشکل موضوع ہے۔ 135 القاب ہیں،
13 कुनियतें हैं, 9 नाम हैं। रिवायत के एतबार से लक़ब और नाम में इख्तलाफ हुआ। रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम की रिवायत क्या फरमाते हैं, ले फ़ातिमता तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह तबारका व तआला। अल्फाज बहुत रोक रोक के, ले फ़ातिमता तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह तबारका व तआला। फरमाते मौला, और ये एक ऐसा अंदाज है कि इसमें मुब्तदा बाद में खबर पहले। ले फ़ातिमता फ़ातिमा की मिल्कियत हैं, बहुत गौर कीजिएगा। तिस्अतु अस्माइन, 9 नाम फ़ातिमा की मिल्कियत हैं। इंदल्लाह तबारका व तआला, अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ातिमा के 9 नाम मिल्कियत हैं। बहुत गौर कीजिएगा। परवरदिगार नाम रखता है, परवरदिगार नाम रखता है। आदम का नाम आदम किसने रखा? खुदा ने रखा। एक नाम रखा आदम। हव्वा का नाम हव्वा किसने रखा? खुदा ने रखा। एक नाम रखा हव्वा। ज़करिया को बशारत देते हुए, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुम्हें बशारत देते हैं एक ऐसे बेटे की जिसका नाम है यहया। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने इससे पहले ये नाम किसी का रखा नहीं है। तो रखता है तो बता रहा है। अगर ना रखता होता तो क्यों बताता? कोई नाम रखवाए मौलवी साहब से। अंबिया के नाम रख रहा है परवरदिगार आलम। आदम का नाम रखा, हव्वा का नाम रखा। एक नाम रखा आदम का, एक रखा हव्वा का, एक रखा ज़करिया का, एक रखा हजरत ईसा का। क्या कहने, एक रखा नाम खत्मिये मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो परवरदिगार नाम रख रहा है, सबके नाम रखे एक एक। अजीब बात है। फातिमा के 9 नाम रखे। ये ज्यादा नाम क्यों हो जाते हैं? क्या ये अक्ल कहती है, ये फलसफा है, ये कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला कसरतिल फजाइल। अस्मा का ज्यादा होना ज्यादा फजीलतों पर दलील है। ना खुदा के पास फारिग वक्त सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, नाम रख दिया। फातिमा एक नाम 9, अल्लाहु अकबर। एक फातिमा के 9 नाम। खुदा मालूम कितने रुख से खुदा ने फातिमा को देखा, और जिस रुख से देखा नाम रख दिया। जिस रुख से देखा नाम रख दिया। अब आइए, इमाम की रिवायत में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लफ्ज इंदल्लाह। खोल के बयान करूं या छोड़ दूं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लाह के नजदीक, अच्छा लोगों ने नाम शहजादी के बयान किए, तो क्या लिखा कि आसमानी नाम, गलत। का जमीन के नाम, गलत। जमीन के नाम हो तो अल्फाज क्या हो? ले फातिमता तिस्अतु अस्माइन फिल अर्ज, हैं फातिमा के 9 नाम जमीन पर नहीं। अगर आसमान पे नाम हो तो अल्फाज क्या हो? ले फातिमा तिस्अतु अस्माइन फिस समा, गलत, ये भी नहीं है। तो क्या इमाम को नहीं मालूम कि समा क्या है, अर्ज क्या है? जो समा में महदूद हो जाए फातिमा नहीं। समा जिसकी ज़ाते मार्फत में गुम है उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर। समा जिसकी ज़ाते मार्फत में गुम है उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा जमीन पर फातिमा नहीं, कि अल्लाह के नजदीक ना नाम जमीन के ना नाम आसमान के। भला फातिमा जमीन में समझ जाए, मुमकिन नहीं है। जमीन मार्फत फातिमा में गुम है। अला मार्फतहा
دارت القرون الاولا. فاطمہ کی معرفت میں سب کے سب حیران ہیں کہ سمجھیں تو کیا سمجھیں. اللہ اکبر. اب آئیے لفظ ہندہ کو اور کھول کے بیان کریں. پروردگار، ابھی نماز پڑھی آپ نے؟ پڑھی. نیت کیا کی تھی؟ کہ جو نیت وہ ثواب. نیت آپ نے کی قربتن. قربتن، قربت کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہو گئے. بات پڑھے محمد والے محمد. فی الحال میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں کہ اللہ اور الہ کا کیا فرق ہے. یہ بالکل ویسے جیسے لوگ کہتے ہیں شاید اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرق ہو گیا. ارے دنیا لاکھ کوشش کر لے، محمد کو آل محمد سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے. کیا سمجھے؟ قبلہ ثقافت اور ہے، کلچر اور ہے. آپ کا کلچر ہے نعرہ حیدری. آپ کا کلچر ہے نعرہ حیدری. ہر ملک میں نہیں ہے. آپ کا کلچر اور ہے. اگر کوئی باہر ملک کا پوچھے یہ نعرہ حیدری آپ نے لگایا ہے، بتائیے نعرہ کیا ہوتا ہے، حیدر کیا ہوتا ہے، علی کیا ہوتا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں یا علی ادرکنی. وہ ان کا کلچر ہے. آپ کا کلچر ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ آپ کا کلچر ہے. میں آسان جملہ کہہ دوں، کسی مقام پر جائیے، کسی مقام پر جائیے، چاہے جتنا درود پڑھا جا رہا ہو، جب نماز کی حالت میں درود سنیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل. ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم وہی درود پڑھتے ہیں نماز کے بغیر بھی جو نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. البات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ اللہ اور الہ کیا ہوتا ہے کہ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو نزدیکی پروردگار کے لیے لفظ استعمال ہوا قربت. صبح کی نماز پڑھی قربتاً الی اللہ، قریب ہوئے اللہ سے. نماز پڑھی ظہرین کی قربتاً الی اللہ، نماز مغربین قربتاً الی اللہ. تو قربت کا ایک عنوان ہے نزدیکی، جو قربت عربی زبان کا لفظ ایک ہے قربت. اس کو میں آسان کروں اردو کے اندر. اب جو بیٹھے اس مسجد کے ہال کے اندر ہیں وہ کہیں باہر جا کر ہم نے مجلس سنی بالکل قبلہ کے سامنے بیٹھ کر، تو قبلہ کے سامنے بیٹھ کر مجلس سننا یہ بھی ایک قربت ہے، مگر اتنا دور ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہیں ہو سکتا. اتنا دور ہے، نگاہیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں. ایک قربت یہ ہے، ایک نزدیکی یہ ہے. ایک اس سے بلند ہے. وہ کون سی؟ کہ جہاں پر کیفیت یہ ہو کہ آپ مجھ سے ہاتھ ملا لیں. اتنا قریب آ گئے، میں نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ ملا لیا. ذرا ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ یاد رکھیے گا یہ کون سا لفظ عربی کا ہے؟ دنوت. دنو کیا ہے؟ کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کہ یہ دونوں اس طرح سے تھے. خدا معلوم کون دو؟ خدا تو ہر جگہ ہے. خدا تو ہر جگہ ہے. کوئی درمیان میں ٹیبل نہیں تھی کہ ٹیبل کے ایک طرف حبیب ہو اور ٹیبل کے ایک طرف محبوب ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک لفظ قربت سمجھانے کے لیے دنو، اس کا ترجمہ ہے اتنا قریب ہو جانا کہ ہاتھ ملانا چاہیں تو ہاتھ ملا لیں. دنا فتدلا ایک قربت اور ہے، یہ ہے لدن، اتنا قریب ہو جائیں. یہ میری آبا
یہ ابا اگر میں اپنے اوپر سے اتار کر آپ کو دوں تو میں کہوں گا من لدنی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ تو ایک یہ قریب ہے، میرے بدن سے ملی ہوئی ہے، میرے بدن سے۔ اب الفاظ پہ یاد رکھیے گا، علم لدنی، خدا جب اپنے مادی مثال ہے، مثال مادی ہے، اور ہر مثال شاہد مثال کو مکمل نہیں کرتی، ورنہ کہاں لکڑی کی کشتی، کہاں آل محمد کا سفینہ، یہ سمجھانے کے لیے کہ نجات وہاں بھی تھی، نجات یہاں بھی ہے، وہ لکڑی کی تھی، یہ نور کی ہے۔ تو نزدیکی ایک قربت، نزدیکی ایک دنو، ایک نزدیکی لدن، اور اس سے بلند تر ایک اور نزدیکی ہے، اور یہ ہے اندیت۔ اللہ اکبر! اندیت کیا ہے؟ کہ جی میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میرے دماغ میں کیا ہے، یہ میرے پاس ہے، سوچ، میری سوچ میرے پاس، میرا بخار میرے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہو کہ سوچ ہو کہ صحت اور بیماری کے مسائل ہوں، یہ سب میرے ساتھ ہیں، ایسے ساتھ ہیں کہ میں ان کو اپنے آپ سے الگ کر کے دکھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، ایک نزدیکی ہے قرب، ایک ہے دنو، ایک ہے لدن، اور ایک ہے اندہ۔ اب اگر امام فرمائے لے فاطمہ تسعۃ اسماء قربتاً الی اللہ، فاطمہ کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک، تو قربت اور ہے۔ امام فرمائے لے فاطمہ تسعۃ اسماء دنو واللہ، تو یہ دنو اور ہے۔ امام فرمائے لے فاطمہ تسعۃ اسماء لدن اللہ، تو اور ہے، لدن اور ہے۔ آپ نے چوتھے مقام کا انتخاب کیا، لے فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، یہ نام خدا کے اتنا نزدیک ہیں کہ الگ کر کے سمجھانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایک بہت سخت منزل ہے، اور یہ 135 میں سے صرف 2 بیان کر رہا ہوں آج، اور یہ 9 میں سے کچھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ وعدہ میرا کہیں اور کا تھا اور وہاں پورا نہیں کر سکا، یہاں پورا کر رہا ہوں۔ یہ عنوان کہیں اور کا تھا۔ تو یہ 2 نام نہیں، لقب نمبر 1 135 میں سے امۃ اللہ۔ فاطمہ کون؟ اللہ کی کنیز، اللہ کی کنیز فاطمہ۔ لفظ اما ترجمہ کنیز، بہت غور کیجیے گا۔ اب اگر لفظ عبد سمجھ میں آ گیا، اس کو میں آسان کرتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا حدیث قدسی میں، اطیعنی عبدی، میرے بندے میری اطاعت تو کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ جو خدا جیسا خود بن جائے وہ فرعون، جسے خدا اپنے جیسا خود بنائے وہ حجت۔ میں تجھے بناؤں گا، خدا تو خدا ہے نا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ بناتا ہے خلیفہ کو۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ بناتا ہے امام کو۔ تو کہتا ہے اطیعنی عبدی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے بنا دوں گا اپنے جیسا۔ پروردگار تجھ جیسا کا مطلب کیا ہے؟
تجھ جیسے کا مطلب کیا؟ کہ سنو، مجھ جیسے کا مطلب یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ جس سے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا لا تموت، میں تجھے ایسا زندہ کر دوں گا مر کر بھی نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اتینی عبدی، شرط کیا ہے؟ اطاعت، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بہت احتیاط سے ترجمہ کرتے ہوئے، خدا کہتا میں زندہ، اس سے موت نہیں ہے، میں تجھے ایسا بناؤں گا کہ زندہ، تجھے موت نہیں ہوگی۔ تو جس سے موت ہو سمجھ لو کہ اطاعت خدا نہیں ہے۔ اگر اطاعت خدا ہوتی تو عبد ہوتا، اطاعت خدا نہیں ہے تو عبد خدا نہیں ہے، عبد خدا ہوتا تو مرتا نہیں۔ اب تو سمجھیے، کوئی زندہ رہ کر بھی کہتا تھا لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو زندہ تھے کب؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندگی کے لیے اطاعت خدا شرط ہے۔ اتینی عبدی اجلک مثلی، تو پہلی بات تو میں زندہ، مجھے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا، تجھے بنا دوں گا زندہ۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، فرعون مر گیا، شداد مر گیا، نمرود مر گیا، موسیٰ نہیں مرے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ جس کے آگے لگا ہوا علیہ السلام نہیں مرا، وہ جس کے آگے لگا ہے علیہ السلام وہ نہیں مرا، جس کے آگے علیہ السلام نہیں لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت غور کیجئے گا، خدا نے انسان کو سمجھایا لفظ امت کنیس کے عنوان کو سمجھانے کے لیے، لفظ عبد، اتینی عبدی اجلک مثلی، پھر فرمایا انا غنی لا افتقر، میں ایسا بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، میں تجھے ایسا بنا دوں گا غنی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب سمجھو، جو محتاج ہے بندہ نہیں ہے، جو محتاج ہے بندہ نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے گا، کچھ خود سے غنی بن جائیں تو خود سے غنی بننا سب کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے بن جائیں، امیر المومنین بن جائیں، جبکہ دور دور تک مومن سے بھی رابطہ نہ ہو۔ بیٹوں کے نام رکھو حسن و حسین، کیا تم بن جاؤ گے؟ نام رکھو بیٹی کے مریم، کیا عمران بن جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے الفاظ پہ غور کیا، خدا کہتا ہے کہ میں تجھے بناؤں گا اپنے جیسا۔ پہچان میں ذات فاطمہ کو ہے، امت اللہ۔ خدا کے الفاظ کیا کہ سنو، انا مہما اشاء یکن، میں وہ ذات جب کسی شے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں وہ ذات جب کسی شے کے بارے میں چاہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ یہ کن سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کو کن کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں وہ کہ جب کسی شے کے بارے میں چاہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اجعلک مہما تشاء یکن، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا تو چاہے گا ہو جائے گا۔ یہ عبدیت ہے۔ تو اگر صنف مرد میں ہو تو عبدیت ہے، اور صنف خاتون میں ہو تو امیت ہے۔ امت اللہ، فاطمہ کون؟ اللہ کی کنیز، فاطمہ ہے جس سے موت نہیں۔ گھبرائے تو نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فاطمہ امت اللہ، ایسی زندہ جسے موت نہیں۔
ارے جس کا بیٹا نہ مرے، آج تک کہتے ہیں حسینیت، لفظ زندہ سمجھ میں آ رہا ہے، یزیدیت مردہ، ایک زندہ ایک مردہ۔ کچھ بیچارے ہیں جن کو معلوم نہیں کہ زندہ کیا ہوتا ہے اور مردہ کیا ہوتا ہے۔ تو حسینیت زندہ باد، فاطمہ امۃ اللہ، فاطمہ کون؟ اللہ کی کنیز، اطاعت خدا میں، کائنات میں تمام ہستیوں میں، تمام انبیاء، خاتم الانبیاء کے بعد تمام انبیاء سے زیادہ اطاعت گزار خدا، قسم بخدا۔ سارے انبیاء میں خاتم الانبیاء کو ہٹا کر باقی تمام انبیاء سے بلند اطاعت خدا میں، اتنی بڑی اطاعت گزار جس سے علی ابن ابی طالب کہیں فاطمہ اطاعت خدا میں میری مددگار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لفظ آسان نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رکھو نام چاہتے ہو بچیوں کے، امت اللہ، شہزاد جی کا لقب ہے یہ، اور ایک اس سے مشکل لقب آ گیا۔ اب سنے سمجھ کے، لقب ہے آنیت اللہ، الف مد آ نون یہ گول تھے، اس لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں کہ شاید گلا بیٹھنے کی بنیاد پر کئی تلفظ میں وضاحت نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آنیت اللہ، ایک لفظ آن کہتے ہیں ظرف، وقت، الآن ابھی اسی وقت۔ آنیتن، آنیہ کہتے ہیں ظرف برتن کو، سبحان اللہ۔ آنیت اللہ، ترجمہ کیا کروں؟ ترجمہ کروں تو کیا کروں؟ آنیت اللہ۔ اب آئیے، تمام شیعہ سنی حتیٰ کہ اہل حدیث کے علماء مومن کے دل کو خدا کا ظرف لکھا، قلب المومن آنیت اللہ، مومن کا دل ہے اللہ کا ظرف۔ اللہ اکبر۔ خدا کہاں پر ہے؟ خدا محدود نہیں ہے، خدا محدود نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ گھر میں تھے، اور گھر میں ہوتے ہوئے علی کے یہ کیسے بلوائی گھر میں آ گئے؟ اسد اللہ گھر میں تھے تو بلوائی کیسے گھر میں آ گئے؟ میں کہتا ہوں کعبے میں بت کیسے آ گئے؟ اللہ تو تھا۔ جب کعبے میں بت آ جائیں تب بھی اللہ اللہ رہتا ہے، 40 سال بت رہیں تو کسی گھس بیٹھیے کو اس سے اچھا لفظ اردو میں صلوات پڑھے محمد والا، اس سے اچھا لفظ کہاں سے لا اردو میں؟ اب جنہیں اردو نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ بھائی جو کسی کے گھر میں گھس کے بیٹھ جائے تو گھر میں گھس کے بیٹھنے سے گھر کا مالک نہیں بن جاتا؟ اگر گھر میں گھس کے بیٹھنے سے مالک بن جاتے، ہو رہی ہے نا آج کل کہ گراؤ 40 سال پہلے والا لاؤ، چلیے اچھی بات ہے گراؤ 40 سال پہلے، گرچہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ غلط ہے غلط ہے، میرا مکتب کہتا ہے صحیح ہے کہ 40 سال کسی جگہ پر رہنے سے مالک نہیں بن جاتے، غاصب غاصب رہے گا۔ 25 سال ممبر پہ غاصب رہے تو کیا ممبر ان کا ہو گیا؟ پچیس سال رہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو شہزادی کے ناموں میں ایک نام القاب کے اعتبار سے آنیت اللہ، سیدہ کون؟ آنیت اللہ، سیدہ ہیں ظرف پروردگار۔ تو خدا کا ظرف تو نہیں ہوتا، جو سما جائے وہ خدا نہیں ہے، جو سما جائے وہ خدا نہیں ہے۔ تو کعبہ کیا ہے؟ خدا کا گھر۔
اگر پتھر کا کعبہ خدا کا گھر ہو سکتا ہے تو قلب محمد کا وجود، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ خود حبیب خدا کے سیدہ کا تعارف کرا رہے، فرماتے ہیں ہیا فاطمہ کون؟ ہیا قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجلس میں کیوں آئے؟ کہ دل کر رہا تو آ گئے۔ سارے کام دل پر الزام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ دیکھتے کیوں نہیں؟ کہ دل نہیں چاہ دیکھنے کا، آنکھیں بند کر لی۔ دل چاہے تو دیکھتا ہے، دل نہ چاہے نہیں دیکھتا۔ سنتے کیوں نہیں؟ دل نہیں چاہ رہا سننے کا، دل چاہے سنتا ہے، دل نہ چاہے سنتا نہیں ہے۔ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ دل نہیں چاہ رہا بولنے کا، تو دل چاہے تو بولتا ہے اور دل نہ چاہے تو بولتا نہیں ہے۔ ارے ہاتھ تو اٹھاؤ رفع یدین کے لیے، کہ دل نہیں چاہ رہا۔ دل چاہے گا اٹھائے گا، تو ہاتھ اٹھائے دل کے کہنے پر، آنکھ اٹھائے دل کے کہنے پر، دیکھے تو، سنے تو، بولے تو، چلے تو، دل کہے تو سب کچھ کرے، دل نہ کہے کچھ نہ کرے۔ تمہارے سارے کام تمہارے دل کے ہاتھ میں، محمد کے سارے کام فاطمہ زہرا کے ہاتھ۔ آنیت اللہ، ظرف سیدہ۔ میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ ترجمہ تو کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، آئیے اس ایسا نہ ہو کو آسان کر لیتا ہوں۔ شہزادی کونین کے 9 نام بم چلتے، یہ القاب تھے 2، ایک آمت اللہ، ایک آنیت اللہ۔ اللہ کی کنیز فاطمہ، وہ ظرف طیب و طاہر فاطمہ۔ غور کیجئے گا، پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے، اور مشیت خدا کا ظرف محمد و آل محمد کی ذات۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے خدا وہ کرتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے، جو چاہتے وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ تو آنیت اللہ، اور اس لقب کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بیان کیا۔ حوالہ ملا باقر وائس کجوری، خصائص فاطمیہ۔ آنیت اللہ، شہزادی کے 9 نام، اور آج صرف ایک نام ان سارے ناموں میں سے، 9 نام میں ایک نام فاطمہ۔ فاطمہ الف لام کے بغیر۔ اس کے بعد جتنے 8 نام ہیں سب الف لام کے ساتھ، والمبارکہ، والصدیقہ، والزکیہ، والرازیہ، والمرضیہ، والمحدثہ، والزہرہ۔ جتنے نام باقی ہیں سب کے سب الف لام کے ساتھ ہیں۔ ایک نام ہے جو الف لام کے بغیر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ہے معرفہ، ایک ہے نکرہ۔ جتنے نام صفاتی ہیں سیدہ کے وہ سب الف لام کے ساتھ ہیں، اور ایک نام ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام بغیر الف لام کے ہے۔ اب آئیے، کل تو میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں کہ اشتقاق اکبر۔ آج ایک اور روایت، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کہتا ہے میں فاطم ہوں، فاتر نہیں، فاطم،
یہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطم کا مطلب کہ میں خدا فاطم اس لیے کہ میں اپنے دشمن کو اپنی رضا سے کاٹتا ہوں، اپنے دشمن کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں۔ فاطم کاٹنے والا، جدا کرنے والا۔ فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ الولد، جب بچہ دودھ چھوڑ دے رضاعت کے مکمل ہونے کے بعد تو کہتے ہیں فاطمہ الولد، بچے نے دودھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک، خدا انا فاطم، میں فاطم ہوں کہ میں اپنے اولیاء کو ان تمام تر برائیوں سے دور کرتا ہوں جو باعث تشنیع و ننگ و آر ہوں۔ میں یہاں بھی فاطم، میں یہاں بھی فاطم، اعداء کے لیے بھی فاطم، محبوں کے لیے بھی فاطم۔ تو فاطمہ دونوں کے لیے فاطمہ، دوستوں کے لیے بھی فاطمہ اور دشمنوں کے لیے بھی فاطمہ۔ اور اس لیے مہر میں خدا نے سیدہ کے جنت بھی رکھی، جہنم بھی رکھا، جنت بھی رکھی، جہنم بھی رکھا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اب جنت میں جائے گا وہ جو فاطمہ کے مہر کے مقام کو سمجھے گا۔ مہر فاطمہ ہے جنت اور مہر فاطمہ ہے جہنم، تو جہنم میں بھی جائے گا انسان تو بغض فاطمہ کی وجہ سے۔ شہزادی کے اس نام کا پوچھا گیا مولا سے، مولا بتائے فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ 10 روایتیں ہیں اور 10 روایات میں خالی ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا۔ فاطمہ کو سمیت فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات الہی فاطمہ کی معرفت سے دور ہے۔ 2 روایت الگ الگ، ایک الناس کہ لوگ انسان فاطمہ کی معرفت سے دور ہے، ایک الخلق ساری مخلوقات، صرف معصوم غیر معصوم نہیں، ساری مخلوقات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، انسان تجھے کیا خبر۔ بہت ڈرتے ہوئے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سامنے کی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا؟ کہ تمام مخلوقات فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ یہ الفاظ میرے ہوں تو جو سزا آپ چاہیں مجھے دیجئے، یہ الفاظ تو امام صادق کے ہیں۔ اب سچا امام کہتا ہے صدیقہ کے بارے میں کہ خدا نے فاطمہ کو فاطمہ یوں کہا۔ قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں پیشانیوں پر لکھا ہوگا انجام۔ ہمیں تو یہی دکھ رہا ہے، قیامت تو بہت دور ہے۔ کیسے دکھتا ہے آپ کو؟ کہ ہم بھی جب بھی کبھی جنت کے جوانوں کے سرداروں کے بابا کا نام لیتے ہیں تو جنتی نہیں ہوتے، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ جو جنتی ہوتے ہیں وہ کھیل اٹھتے ہیں۔ یہاں قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سمجھانے کے لیے ہے کہ پیشانیوں پہ لکھا ہوگا انجام۔ کیا بات ہے! قیامت میں 2 فرقے نہیں 3 فرقے ہوں گے۔ لفظ فرقہ مطلب گروہ، گھبرائیے نہیں، فرقہ والی وہاں پہ نہیں ہوگی۔
تین گروہ ہوں گے. ایک گروہ ایسا جس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہاذا کافر، ہاذا کافر. خدا کا بڑا احسان ہے، اس نے قیامت سے پہلے سیدہ کی محبت میں بہت سے کافروں کے چہرے پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا. اس نے قیامت سے پہلے بہت سارے کافروں کے چہرے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر چہرہ پڑھنا ہو، بھئی نسب پڑھنا ہمارے بس میں کہاں ہے. ہم تو سمجھتے نسب چہرے پہ نمودار ہو جاتا ہے. قیامت کا میدان ہوگا، ہاذا کافر ایک فرقہ ہے، اور جو کافر ہے اس کا انجام جہنم ہے. جہنم ہے میرے سیدہ، جہنم ہے تقسیم ید علی ابن ابی طالب. کیا بات، سبحان اللہ. تو جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی سے اتنا بغض رکھو جتنا جہنم کے طبقے برداشت کر سکو. جہنم میں تمہیں دھکا بھی علی ہی دیں گے. اتنا بغض رکھو کہ جتنا جہنم کے طبقات کو برداشت کر سکو. تو ہے میرے سیدہ، روایت ہے، تقسیم مولا کے ہاتھ میں روایت ہے. اب آئیے، قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں لکھا ہوا ہے ہاذا کافر، بات واضح ہے. ایک پہ لکھا ہے ہاذا مومن، بات واضح ہے. دو فرقے سمجھ میں آتے ہیں، تیسرا کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے مولانا بھول گئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تیسرا کہاں سے آ گیا؟ روایت کے جملے. امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب شہزادی کسی اپنے گنہگار چاہنے والے کو جانب جہنم فرشتوں کو لے جاتے ہوئے مشاہدہ کریں گے. روایت پڑھ رہا ہوں، میں الفاظ نہیں ہے. جب شہزادی مشاہدہ کریں گے تو خدا سے سوال کریں گے، سیدی و الہی و ربی انتا سمیتنی فاطمہ، اے میرے پروردگار، اے میرے سید و سردار، اے میرے معبود، انتا سمیتنی، تو نے مجھے فاطمہ کہا ہے. وَأَنْتَ فَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتِي، اور تو نے میرے ذریعے سے مجھ سے تولا کرنے والوں کو اور میری ذریت سے تولا کرنے والوں کو جہنم سے جدا کیا ہے. وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اور خدا تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آپ غور کیجئے گا، ماں اس طاقت کو کہتے ہیں جو موت سے بھی لڑ جاتی ہے. اپنے بچوں کے لیے ماں اس طاقت کو کہتے ہیں جو موت سے بھی لڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. قیامت کا میدان ہے، شہزادی بارگاہ پروردگار میں سوال کر رہی ہیں، تو نے مجھے فاطمہ کہا ہے اور میرے ذریعے سے تو نے دور کیا آتش جہنم سے میرے موالیان کو، میری ذریت کی موالیان کو، اور تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پروردگار جواب دے گا، نام انا سمیتکی فاطمہ، میں نے تجھے فاطمہ کہا ہے، اور میں نے تیرے ذریعے سے تمام تیری ذریت کے چاہنے والوں، تیرے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے دور کر دیا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا، سنو فاطمہ، اس کو خود ہم نے اس طرف بڑھایا تھا. کیوں بڑھایا تھا؟ اس لیے بڑھایا تھا
تاکہ آج تمام انبیاء دیکھیں، آج تمام اولیاء دیکھیں، آج تمام اہل محشر دیکھیں کہ میں فاطمہ کے محب کو جہنم سے کیسے بچاتا ہوں۔ تو یہ سیدہ صرف تمہاری عظمت دکھانے کے لیے، پیشانی پہ لکھا ہوا ھذا محب الزہرا، 3 فرقے ہو گئے، ھذا کافر، ھذا مومن اور ھذا محب الزہرا۔ یہ ہے محب زہرا، مومن نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، پھر کون ہے کہ محب زہرا۔ اللہ اکبر۔ بس آج کی حد تک بات کو روک دی، قیامت ہے، آج رات شہادت کی رات ہے۔ اے رونے والوں، آج قیامت کی رات ہے، جی بھر کے دیکھ لو کہ زیارت کی رات ہے، سب سے سخت ترین رات ہے۔ اب جب کل رات آئے گی تو بچے تو ہوں گے، ماں نہیں ہوگی۔ اب جب کل رات آئے گی تو علی تو ہوں گے، کوئی علی کی غم گسار نہ ہوگی۔ اجلکم اللہ، رونے والے، شب شہادت سخت ترین مصیبت شہزادی کی۔ بہت ہمت کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جملے ادا کر سکوں، برداشت کر سکیں گے؟ بڑو جملہ، کوئی شہادت کے بعد پامال ہو، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ شہزادی کا وجود مقدس اتنا گھل چکا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے تختہ غسل میت پر کپڑا پڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا تھا؟ شہزادی کے بازو سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ میں کون سی مصیبت کو الگ کر کے پڑھوں؟ اتنی شدت سے تازیانہ مارا تھا کہ تازیانے کی شدت نے سیدہ کے بازو زخمی کر دیے۔ مجھے کربلا کا عباس یاد آ گیا، ہائے غازی تیرے بازو کٹے تھے نا، ہائے فاطمہ زہرا، رحم اللہ، رونے والے۔ سخت مصیبت ہے۔ کربلا میں جتنے ہتھیار استعمال ہوئے، ان سارے ہتھیاروں میں سارے ہتھیار لوہے کے بنے ہوئے تھے، مگر کوئی لوہا آگ میں گرم نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہے نا، شہزادی کونین دروازے کے پیچھے کھڑی ہے اور دروازہ چوکھٹ کے ساتھ کیلوں سے لگا ہوا ہے۔ رونے والوں، دروازے کی چوکھٹ پہلے جلی ہے، اور جب چوکھٹ سے دروازہ الگ ہو گیا تو لگی ہوئی کیلیں دروازے میں باقی ہیں، آگ کی شدت سے آگ ہو گئی ہیں، اور جب دروازے کو سیدہ پر گرایا گیا، ہائے دروازے کی میخ تھی، سیدہ سینہ زخمی ہو گیا۔ واہ محمدہ، کربلا علی اکبر کا سینہ، مدینہ فاطمہ زہرا، اجرکم اللہ۔
سبحان اللہ. بہت سخت جملہ. ایک جملہ پڑھوں گا اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. یہ سوچ کے روئیے گا. آج پرسہ لینے ایک ماں نہیں آئی ہے. آج پرسہ لینے پورے 13 معصومین آئے ہوئے ہیں. تو اتنا تو رو کہ ہر ایک کو الگ الگ پرسہ دے سکو. آئے کربلا والا حسین, آئے مدینے والا حسن, آئے رسول خدا, آئے سید سجاد. کچھ تو خیال کرو ماتم دار. پرسہ لینے والے بہت لوگ ہیں. جتنا رو سکو فریاد کرو. شب شہادت ہے, شب رخصت ہے. ایک سخت جملہ ہو سن لو. بہت کم اس کو میں پڑھتا ہوں, لیکن خاص اس لیے پڑھتا ہوں کہ سینوں میں جذبہ انتقام اور شدید تر ہو جائے. اور جب سیدہ کے قاتل پہ لعنت کرو تو دانت بھیج کے کرنا. غصے کی حالت میں کرنا کہ تمہارا بس چلے تو تم اس کا سرما بنا دو. اس لیے اتنے سخت مسائل پڑھ رہا ہوں روایت کے لکھے ہوئے. 3 مقامات پہ استعمال ہوا لفظ رزازہ مقتل میں. رزازہ کہتے پاؤں سے کسی کو رون دینا, کسی کو ٹھوکرے مار مار کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 3 مقام کون سے ہیں؟ یا اسیر بغداد سید موسی کاظم, یا کربلا میں زہرا کا لال جس کو اس طرح سے پلٹا کہ ظالم نے ہاتھ استعمال نہیں کیے. آئے تیسرا مقام مدینے میں فاطمہ زہرا, آئے رسول کی بیٹی, ظالموں کے پیروں کے درمیان اس طرح سے پامال ہو گئی, پسلیاں ٹوٹتی رہی, آواز بلند ہوتی رہی, وزا وزا مجھے سنبھال. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس اپنے ذہن میں بات رکھیے گا کہ پروردگار نے نظام بنایا ہے کہ شکم مادر میں جو امانت ہوتی ہے, شکم مادر میں جو امانت ہوتی ہے وہ اتنا جلدی جسم کی ضربات سے ختم نہیں ہو سکتی. 3 محفوظ علاقوں میں خدا رکھتا ہے اپنی امانت کو اندر. تو اتنی شدت سے سیدہ کو مارا گیا تھا. اللہ اکبر. اتنی شدت سے سیدہ کو مارا گیا تھا. 1 گھنٹے بعد نہیں, 2 گھنٹے بعد نہیں, 1 دن بعد نہیں, اسی لمحے زمین سے اٹھنے سے پہلے محسن شہید ہو گیا. اے خدایا, جتنے آنکھوں میں آنسو روز قیامت, ان آنکھوں میں سرور عطا کر دینا پروردگار. نام فاطمہ زہرا کا واسطہ ایک ایک پسلی کے انتقام کے لیے, ایک ایک لکڑی جو لے کر آئے تھے
جلانے کے لیے، ایک ایک لکڑی کے انتقام کے لیے، جتنے تازیان سیدہ کو مارے گئے ہر تازیانے کے انتقام کے لیے، جو سیدہ پر تماچے مارے گئے اس تماچوں کے انتقام کے لیے، جو سیدہ کو نیام سمیت تلوار کی نوک سے چبویا گیا اس کے انتقام کے لیے، خدایا آپ امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو شہزادی کونین کے خون کے طلبگاروں میں شامل ہوا۔ پروردگارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں سیدہ کے ظالموں کا انجام، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خدایا ہم سب کو زمانہ ظہور میں امام کی معیت نصیب فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ خدایا جب تک زندہ رہے نام فاطمہ پر روتے رہنے کی توفیق عطا۔ خدایا محشر میں محبان فاطمہ زہرا میں شامل، ماتم حسین